بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. رب ذوالجلال کی نعمتیں انگنت بے شمار اور لا تعداد ہیں. انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ اللہ کریم نے امت اسلام کو ایسے آسان اور سہل اعمال عطا فرمائے ہیں کہ ان کے کرنے میں کوئی دقت، مشکل، تھکاوٹ، خرچہ نہ ہو، لیکن ان کا اجر و ثواب انسانوں کے تصور سے بھی زیادہ. آج ایک ایسے ہی عمل کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے چند ایک باتیں عرض کرنا ہے، جس عمل کا کرنا بہت ہی آسان اور جس کا اجر و ثواب اور فائدہ ہم انسانوں کے تصور سے زیادہ، اور جن کے کرنے میں کوتاہی وہ آپ بعد میں خود فیصلہ کریں. اور وہ بات اور وہ عمل ایسا ہے کہ دین کے سب سے بڑے دشمن دو ہیں، مشرک اور یہودی. کہ یہودی جن باتوں کی وجہ سے اہل اسلام پر سب سے زیادہ حسد کریں، ان میں سے وہ ایک بات ہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین. یہودی انہوں نے کسی چیز کی وجہ سے تم پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا حسد سلام اور آمین کہنے کی وجہ سے تم پر کیا. یہودیوں کو حسد کرنے کا سبب بننے والی سب سے بڑی باتوں میں سے دو باتیں کیا کیا ہیں؟ مسلمانوں کا آپس میں سلام کہنا اور مسلمانوں کا نماز میں آمین کہنا. ان دونوں اعمال کی شان و عظمت کے بارے میں اور کچھ نہ ہو، صرف یہی ایک بات ان دونوں باتوں کے بہت بڑی نعمت ہونے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اپنی روزمرہ ملکی زندگی کے حوالے سے بات کو شاید میں واضح کر سکوں. پاکستان کے جو دشمن ہیں، جتنا غصہ ان کو ایٹم بم پر ہے، کسی اور بات پر ہے، تو اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ ایٹم بم ہمارے لیے کتنی بڑی عرش والے رب کی نعمت. اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو وہ کیوں اس پر غصہ کرتے؟ تو اگر آمین کہنا اور سلام کا آپس میں کہنا بہت بڑی اہل اسلام کے لیے نعمت نہ ہوتی تو یہودی اس کی وجہ سے ہمیں اپنے حسد کا سب سے زیادہ نشانہ کیوں بنا؟ انہی دو اعمال میں سے ایک آمین، اس کے بارے میں کچھ اور بات. بیٹا جی آگے آ جاؤ. اس کے بارے میں کچھ مزید بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں سنتے ہیں.
اللہ جانے کتنی احادیث ہیں، دو میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ 6 محدثین نے امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے 6 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا، تو تم کہو آمین آمین۔ اب اس کے بعد اس کا فائدہ بیان فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کیونکہ یقیناً جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پہلے گناہوں کو معاف کیا گیا۔ اب یہودیوں کو جو حسد ہے وہ سچا ہے یا غلط ہے؟ قرآن صاحب، جو چیز میرے سب سے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مشرک اور یہودی، عیسائیوں سے بڑا دشمن، اب جو چیز ان کے لیے ہم پر حسد کا سب سے بڑا سبب ہے وہ 2 بیان کی، اور ان 2 میں سے ایک آمین کہنا، اور کیوں نہ ہو۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، صاحب کا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، اللہ اکبر، اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہاں زمین والے کہاں آسمان والے فرشتے، کوئی جوڑ ہے؟ رب کی رحمت ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہے، قالت الملائکۃ فی السماء آمین، فرشتوں نے آسمان میں کہا آمین، فوافقت احداہما الاخری، ان میں سے ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے مل گئی، یعنی زمین والے کی آمین آسمان والے فرشتوں کی آمین سے مل گئی، ایک وقت میں دونوں آمین کہی گئی، تو کیا ہوا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے گناہوں کو معاف کیا گیا۔ تو یہ نعمت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اور اس کو لینا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ مزید سنیے۔ امام مسلم سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے ہمارے لیے ہماری سنتوں کو بیان کیا اور ہمیں نماز سکھلائی، تو آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو، تو اپنی صفوں کو درست کرو۔ کچھ لوگ اللہ پاک ان پر رحم کرے ان باتوں کا ذکر کرنا کہتے ہیں یہ تنگ نظری ہے، کیونچہ مذہب ایسی کہتے ہیں تنگ نظری ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ چلو چاچا تمہیں پتہ ہے، تم جا کے فلسطین فتح کر آؤ، پھر ہمیں آ کے بتاؤ۔ دین مکمل ہے اور اس کا ہر چیز، ہر حصہ قیمتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، سنتوں کی تعلیم دیتے ہیں، نماز کا طریقہ سکھلاتے ہیں،
اور آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ اپنی صفوں کو درست کرو، اور تم میں سے ایک تمہاری امامت کروائے، اور جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور اس کے بعد دیکھیے کیا بات ہوگی، توجہ فرمائیے۔ اتنی بڑی بات پوری دنیا ایک پلڑے میں، اور وہ بات دوسرے پلڑے میں، انشاءاللہ وہ بات پوری دنیا سے باہری ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ یجبکم اللہ، جب تم آمین کہو گے اللہ پاک تمہاری دعا کو سن لیں گے، تمہاری دعا کو قبول کرے۔ کیا دعا ہے؟ سورہ الفاتحہ میں دل چاہتا ہے تفصیل سے بیان کیا جائے، خلاصہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیجیے، ان کی طرف نہیں، ان کے طریقے کی نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، ان کے طریقے کی نہیں جو گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ کی راہ نہیں، سیدھی راہ پہ چلانا، اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ مقتدی نے کہا آمین، صحیح مسلم کی حضرت ابو موسیٰ کی خطبہ پر بیان کی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ یجبکم اللہ، جب تم آمین کہو گے، رفیق صاحب بات واضح ہو رہی، کیا ہوگا؟ اللہ کریم تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کی مدد کا ملنا، صراط مستقیم کا ملنا، جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کے راستے کو پانا، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے سے محفوظ رہنے کی دعا چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ ران صاحب جی آپ حساب کتاب کے آدمی، کوئی اس کے مقابلے کی چیز دنیا میں ہے؟ اگر کسی کو ایک طرف پوری دنیا دے دی جائے اور گمراہ بنا دیا جائے، اور دوسری طرف سائیکل بھی نہ ہو، اور ہدایت یافتہ ہونا مل جائے، کون سی قیمتی چیز؟ دو فائدے ہم نے سنے، ایک آمین کہنے سے فرشتوں کے ساتھ موافقت ہونے پر سابقہ گناہ معاف کیے جائیں، دوسری بات آمین کہنے سے کی ہوئی دعا قبول کی۔ اب آمین کیسے کہنا ہے اس کے بارے میں بھی اختصار سے چند ایک باتیں سن لیجیے، اور اسی پہ بات انشاءاللہ ختم ہوگی۔ 4 محدثین نے نوٹ فرما لیجیے، حضرات ائمہ دارقطنی، ابن حبان، حاکم اور بہقی۔ دارقطنی، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، جب آپ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے فارغ ہوتے۔ ترجمہ توجہ سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پڑھنے سے فارغ ہوا کرتے تھے، رفع صوتہ، آپ اپنی آواز کو اونچا کرتے، رفع اونچا کرتے اپنی آواز کو، وقال آمین، اور آپ آمین کہتے۔ دو باتوں کی طرف توجہ فرمائیے۔ پہلی بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ الفاتحہ سے فارغ ہوا کرتے تھے، یہ ایک دن کی بات ہے، 2 کی یا 10 کی؟
ڈاکٹر صاحب اس کا نام ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی استمراری. اور جو فعل ماضی استمراری ہوتا ہے وہ 1 دن 10 دن یا 20 دن کا کام ہوتا ہے یا زندگی کا دستور ہوتا ہے. ابو ہریرہ جو بیان کرتے ہیں سمجھتے تھے یا معاذ اللہ؟ کیا تھے وہ؟ حدیث کے سب سے بڑے راوی. حضرات صحابہ میں کسی کی روایات اتنی نہیں جتنی سیدنا ابو ہریرہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حدیث کے شوق کی گواہی. حضرات صحابہ ان کی اس حیثیت کو مانتے تھے تو کیا بیان کریں. اور جن کی زندگی کا مسلمان ہونے کے بعد مشن ہی یہ تھا، نہ کاروبار کرتے نہ کھیتی باڑی کرتے، صبح و شام وہ جو صفہ ہے آج بھی ہے، وہ ان کا گھر، وہ ان کا بیڈ روم، وہ ان کا سب کچھ. اتنا کچھ مل جائے کہ چل سکیں، اور وہ بھی کب ملتا تھا؟ سارا دن 24 گھنٹے کے سکالر. کیا بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے آمین کہتے بلند آواز سے. اسی بارے میں ایک دوسری حدیث 2 محدثین نے، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بها صوته. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، آمین کہا اور اپنی آواز کو لمبا کی. تیسری بات اسی بارے میں سنیے. امام ابن حبان بہت بڑے امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ان کی بات نقل کرتے ہیں. انہوں نے بیان کیا میں نے اس مسجد میں یعنی مسجد حرام میں 200 صحابہ کو پایا. ادرکت 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المسجد. مسجد حرام میں نے 200 صحابہ کو پایا. کیا کرتے تھے؟ اذا قال الامام ولا الضالین رفعوا اصواتهم بآمین. جب امام ولا الضالین کہتا تو وہ اپنی آوازوں کو آمین کے ساتھ کیا کرتے؟ رفعوا اونچا کرتے. 200 صحابہ کہاں؟ مسجد حرام میں. ہمارے ہندو پاک میں ایک بہت بڑے حنفی عالم مولانا عبد الحی لکھنوی گزرے. بہت بڑے عالم حنفی تھے. وہ اپنی کتاب موطا امام محمد کی شرح میں لکھتے ہیں رحمہ اللہ الانصاف الجح اقوى من حیث الدلیل. انصاف یہ ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا دلیل کے حساب سے زیادہ قوت والا ہے. خلاصہ بہت بڑی نعمت جو اللہ پاک نے اہل اسلام کو دی وہ سلام اور آمین کہنا ہے. اور یہ آمین کہنا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ 2 فائدے عرض کیے گئے. نمبر 1 آمین کہنے والا
جب زمین پر آمین کہتا ہے، رب کے فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، اور دونوں کی آمین کہنے سے اللہ پاک کہنے والے کے سابقہ گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا فائدہ، آمین کہنے والا جب آمین کہتا ہے تو اللہ کریم کی طرف سے اس کے لیے یہ احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ٹھہرا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہا کرتے تھے، پہلی بات سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے، اور جب آمین کہا کرتے تھے اپنی آواز کو اونچا لمبا کیا کرتے تھے۔ اور اسی حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ امام عطا بن ابی رباح تابعی، انہوں نے بیان کیا، میں نے 200 صحابہ کو مسجد حرام میں پایا، جب امام آمین کہتا تو وہ اپنی آوازوں کو آمین کے ساتھ اونچا کرتے۔ اور آخری بات یہ عرض کی گئی کہ بہت بڑے ہند و پاک کے حنفی عالم، انہوں نے لکھا انصاف یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا دلیل کے حساب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہو چکا وہ معاف کرے، آئندہ زندگی کسی جہری نماز میں اس نعمت سے محروم نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔